السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں گونج اور بات ہو رہی تھی الیکشنز کی. پھر الیکشن سے ہم چلے گئے صدر کی آئینی مدت پہ. تو صدر صاحب کی کل آخری تاریخ ہے. ایز بطور صدر وہ رہ سکتے ہیں لیکن آئین کو اجازت ہے کہ جب تک اگلی حکومت نہ بن جائے اور الیکٹورل کالج پورا نہ ہو جائے تو وہ اپنی مدت میں توسیع کر سکتے ہیں. اور شاید یہی کرنے جا رہے ہیں. ہماری اندر کی خبریں یہی ہیں کہ انہوں نے 6 مہینے کے جو پلان ہے یا شیڈیول ہے اس کا بھی فیصلہ کر لیا ہے اور اپنے عملے کو کہہ دیا ہے کہ اپنی سفارشات پیش کر دے. اب ساتھ ساتھ یہ معاملہ ہے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ مدت کسی اور کی بھی پوری ہونے جا رہی ہے. اور اسی اسنا میں جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں وہ بھی اپنے عہدے سے ظاہر مستعفی تو نہیں لیکن ان کی مدت پوری ہو جائے گی. اس کے بعد ہمارے جو نیکسٹ کمنگ چیف جسٹس پاکستان ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب, وہ جب اسٹیپ ان کریں گے تو بہت سارے معاملات ہیں جو کہ ان کو دیکھنے پڑیں گے. ویری ٹیسٹنگ ٹائمس. یہاں پر ایک کو پکڑتے ہیں, دوسرے کو ایم پی او کے تحت گرفتار کر لیا جاتا ہے, کسی کو ضمانت ملتی ہے, کسی اور کیس میں اس کو پکڑ لیا جاتا ہے. بشرا بی بی سے بھی آج تحقیقات ہو رہی تھیں. اب وہ کہہ رہی ہیں آڈیو بھی ان کی نہیں ہے. اب یہ تفتیش جو ہے وہ کیا حراست میں کوئی کنورٹ ہوتی ہے نہیں ہوتی, یہ دیکھنے والا معاملہ ہے. آج لیگل ٹیم بھی چیئرمین پی ٹی آئی کی اٹک جیل میں جا کے ان سے ملاقات کر کے آئی ہے. اس کی کیا ہائی لائٹس ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے آگے جا کے پروگرام میں. لیکن سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں یہ جو آئینی مدت پوری ہونے جا رہی ہے چیف جسٹس پاکستان کی. یہ جو معاملات ہیں بڑے ٹیسٹنگ ٹائمز ہوں گے آنے والے چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں عرفان قادر صاحب, ہماری تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں گے. بہت شکریہ آپ کا عرفان قادر صاحب. ایز سابق اٹارنی جنرل اور اس وقت آپ لیگل ٹیم میں بھی شامل ہیں نواز شریف صاحب کی واپسی کے لیے جو ٹیم تشکیل دی گئی ہے لیگل. تو ذرا یہ فرما دیجیے گا کہ ایک تو یہ دو چیزیں ہیں. ایک یہ فیصلہ کوئی ہفتہ قبل آ چکا ہے کہ الیکشنز کی ڈیٹ اگر تو 90 دن میں نہ ہوئے اس کے بعد ڈیٹ الیکشن کمیشن نہیں دے سکتی, سپریم کورٹ دے گی. تو اب جو بھی ہے سپریم کورٹ تاریخ دینے کی مجاز ہوگی. صدر صاحب نے ڈیٹ دینی تھی, نہیں دی. جمعے کو ان کی کوئی ملاقات ہوئی. اب یہ ایک معاملہ ہے اور ایک معاملہ تحقیقاتی کمیشن کا ہے جس کا فیصلہ کل ممکنہ طور پر آ سکتا ہے. یہ 5 رکنی بینچ ہے, اس میں سے ایک ہی 2 ڈیسیژنز ہو سکتی ہیں. وہ میری عقل کے مطابق یا تو وہ اس کو کراس ڈاؤن کر دیں گے تحقیقاتی کمیشن کو, یا پھر چیف جسٹس پاکستان جو موجودہ ہیں بندیال صاحب وہ شاید سیٹ اسائڈ ہو جائیں یا خود کو اپنے آپ کو ریکیوز کر لیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہو سکتا ہے؟ آپ نے یہاں 3 باتیں کی ہیں. پہلی بات آپ نے مجھے کہا کہ میں میاں صاحب کی ہوں جس کے فیصلہ کرنا ہے کہ میاں صاحب کب آئیں گے. تو میں سمجھتا ہوں اگر میں اس ٹیم میں ہوتا اور میاں صاحب اچھا مجھ نہیں سے ہے. مشورہ کرتے تو اب تک میاں صاحب پاکستان آ چکے ہوتے, اتنی ایشوز نہیں کریٹ ہونے تھے. تو لہٰذا مجھ سے ابھی انہوں نے اس بات پہ مشورہ نہیں کیا. سو وہ پہلی بات. اب دوسرا سوال جو ہے وہ جو تحقیقاتی کمیشن ہے وہ ویڈیو لیکس پہ اس کا آپ نے ذکر کیا اور پھر آپ نے الیکشن ڈیٹ کا ذکر کیا. تو اب تحقیقاتی کمیشن پہ میں یہ چھوٹی سی وضاحت کرتا چلوں کہ اس پہ ان کو چاہیے ہی نہیں تھا عمر بندیال صاحب جو چیف جسٹس ہیں اس بینچ میں بیٹھتے, اور ان کے جو ہم خیال ججز ہیں ان کو بھی نہیں بیٹھنا چاہیے تھا. ان کو یا تو فل کورٹ بنانا چاہیے تھا اور یا خود کو ریکوز کرنا چاہیے تھا, جو کہ انہوں نے نہیں کیا. اور اس میں جو باتیں کی گئی ہیں, جو ایک جو بہت سیریس قسم کی جو آڈیو ٹیپ سامنے آئی ہے ان کی جو مدر ان لا ہے ان کی, تو اس کا جو کرکس ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ اگر تو جلدی الیکشن ہو, یعنی کہ اگر تو پی ٹی آئی جیتے اور جلدی الیکشن ہو تو پھر الیکشن کرا دیں, اور اگر جلدی الیکشن نہیں ہوگی تو ماشاء اللہ لگنا چاہیے. یہ کم وقت ماشاء اللہ بھی نہیں لگاتے. تو وہ چاہتی ہیں کہ یا پی ٹی آئی آ جائے یا ماشاء اللہ لگ جائے. الیکشن اس طرح کے نہ ہو جس میں کہ کوئی اور دوسرا آ جائے یا دوسری پارٹیز آ جائیں. تو اس کو کہتے ہیں انگریزی میں ہم کہتے ہیں ٹو بی اے اسپوائل اسپورٹ, اور پنجابی میں کہتے ہیں کہ یا پی ٹی آئی آئے یا مارشل آئے یا کوئی نہ آئے, یعنی کہ نہ کھیڑیں گے نہ کھیڑن دیں گے. تو یہ اس قسم کی ان کی جو سوچ ہے اس کو دیکھتے ہوئے چیف جسٹس کے تواتر کے ساتھ بینچز بنانا جس پہ کہ ان کے اپنے بردر ججز کا شدید کرٹیسزم موجود ہے اپنے عدالتی فیصلوں میں, اور جسٹس منصور علی شاہ کو یہاں تک کہنا پڑا ہے کہ یہ 1 مین شو ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو بھی فیصلہ کل دیں گے اس کی کیا لیجیٹمیسی ہوگی, کوئی لیجیٹمیسی نہیں ہوگی. اب تیسری بات جو ہے کہ یہ الیکشن ڈیٹ کا آپ نے ایشو کی بات کی ہے. الیکشن ڈیٹ صاف لکھا ہوا ہے آئین میں کہ وہ ودن 90 days ہونے چاہیے, یعنی جب اگر اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو ہو جائے, تحلیل ہو جائے, پہلے تو 90 دن ہے ورنہ 60 دن ہے. تو یہ تو صاف اس میں لکھا ہوا ہے. لیکن الیکشن کرائے گا کون؟ الیکشن کرائے گا الیکشن کمیشن. الیکشن صدر پاکستان ہرگز نہیں کرائیں گے. صدر کا اگر نام دیا گیا تاریخ میں کہ صدر کوئی تاریخ اپوائنٹ کریں گے تو دیٹ از اونلی بائی نیم.
प्रेसिडेंट का जो रोल है पाकिस्तान में या और भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज में, वो टिचुलर रोल होता है, उसका सिर्फ नाम सदर का इस्तेमाल होता है, बियॉन्ड दैट डिसीजन मेकिंग प्रेसिडेंट की होती नहीं है। ये बेसिक चीज ना किसी ने सुप्रीम कोर्ट को बताई है, ना सुप्रीम कोर्ट ने समझने की कोशिश की है, और उन्होंने एक दफा कह दिया गवर्नर डेट देगा, फिर कह दिया सदर डेट देगा, फिर कह दिया 14 मई को इलेक्शन हो जाएंगे, वो कोई नहीं हुए इलेक्शन, अब बैठे हुए हैं। तो लिहाजा ये सारी चीज जो है, इस पे मैं फिर कहूंगा कि इलेक्शंस बिल्कुल होने चाहिए, 90 दिन में चलो नहीं होते तो उसके करीब तरीन होने चाहिए, लेकिन कराने के लिए जो स्टेक होल्डर्स हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्शन कमीशन, सबको टेबल पे ला के मिलजुल के इन्होंने फैसला करना है। इन आइसोलेशन कोई एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी मर्जी से अदालतों को नहीं कह सकती कि अदालतें ये फैसले करें जो वो चाहती हैं। लेकिन सर पंजाब के मामले में जब ये अदालती समाज चल रही थी तो उसी का फैसला आया ना कि पंजाब की तरह जिस तरह से 90 दिन में अगर इलेक्शन नहीं होते तो फिर डेट देने का मजाज सुप्रीम कोर्ट होगा, आप हमारे पास आके डेट लीजिएगा। अब ये फैसला मौजूद है। अब जस्टिस काजी फायज ईसा पे अमल दरामद करेंगे नहीं करेंगे, क्या इसको ये हक रखेंगे कि इसको सेटिस्फाइड कर दें? सदर साहब ने तो डेट देनी थी, नहीं दी, अब वो अपनी डेट। फायज ईसा मुझे डर है कि बल्कि सही होगा, वो तो उनको कंटेम्प्ट लगा सकते हैं इन सारे जजेस को, कि इस पे तो शुरू में 4 जजेस क्या बैठे थे कि भाई ये जो मामला है ये हम इस पे नहीं जाएंगे, और उन्होंने कहा कि ये फैसला 4-3 से है, उसी को इन्होंने कह दिया 3-2 है। तो वो तो कोर्ट कह चुकी थी कि हम इसमें जा नहीं सकते, तो ये दोबारा इसमें कैसे घुस गए? ये तो जब जस्टिस फायज ईसा आएंगे तो उनको ये जितना भी लीगल डिसऑर्डर, ये जो जुडिशियल प्रेसिडेंट्स का जो क्योस क्रिएट हुआ है, जो बेंचेस बनाए गए इन वायलेशन ऑफ द लॉ, ये सारा कुछ उनको दुरुस्त करना पड़ेगा, और मुझे यकीन है कि वो पहले 1 महीने में ये चीजें दुरुस्त कर देंगे। सर एक बहुत बड़ा मसला, हमने भी जिस तरह से बात की है, बार बार यही बात की है कि यूनिटी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस तश्कील दिए जाते हैं जिस तरह तश्कील दिए जाते हैं, जिस तरह से लाइक माइंडेड जजेस का एक बेंच बनाया जाता है, अब इसमें शदीद एतराज है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आ भी जाते हैं जस्टिस काजी फायज साहब, तो ही हैज वेरी लिमिटेड टाइम, उनके पास ज्यादा महीने नहीं है, उन्होंने इलेक्शंस भी कराने हैं, उन्होंने हल्का बंदियों को भी अगर नॉक डाउन करना है तो वो करेंगे, उसके बाद उन्होंने एक यूनिटी पैदा करनी है। और अदलिया का जो इस वक्त हाल नजर आता है कि कोई किसी ऑर्डर का पाबंद नहीं है। आप आज जस्टिस बाबर सत्तार साहब के भी रिमार्क्स अगर देख लें, बहुत सख्त है, क्योंकि कानून की अमल दरामद जो कराना चाहिए, जिनको वो भी इम्प्लीमेंटेशन जिनको करानी चाहिए वो नहीं कर पा रहे, जिनको इसको ऑर्डर को फॉलो करना है वो नहीं कर पा रहे, एक अलग आइसोलेशन में चल रहा है मामला। तो बिगाड़ बहुत डीप है और ये बड़े टेस्टिंग टाइम्स होंगे जस्टिस ईसा के लिए। मैं नहीं समझता कि ये कुछ ज्यादा डीप है। ये सारा मामला जो है, ये अगर तरीके से चला जाए तो 1 से 2 माह में सब कुछ सेटल हो सकता है। होगा क्या? अब होगा कि वो जो कुछ जजेस थे जो कि ये आउटगोइंग चीफ जस्टिस से अपने साथ किया हुआ था, उनमें से भी अब कुछ जजेस जो हैं वो दूसरी तरफ चले जाएंगे, और उससे जो मेजॉरिटी ऑफ जजेस हैं वो जो एक पार्टी बाजी बनी हुई थी वो टूट जाएगी। जैसे ही वो पार्टी बाजी टूटेगी और ये जब रैशनली सोचना शुरू करेंगे, तो ये जो 8, 10, 15 जुडिशियल प्रेसिडेंट्स हैं, इनकी जैसे ही नोक पलक ठीक होगी, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। बिल्कुल ये कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। ये काजी फायज ईसा, मैं समझता हूँ कि अगर वो थोड़ा तहम्मुल से चलेंगे, ये सारी चीजें सॉर्ट आउट कर लेंगे। अच्छा, और आखिर में ये बता दीजिएगा, शुरू में कहा कि अगर आपसे एडवाइस लेते नवाज शरीफ साहब तो अभी मुल्क में होते, तो वो कौन उनको एडवाइस कर रहे हैं? चले उस पर नहीं जाते, लेकिन आपसे एडवाइस अगर करते हैं, और आप क्यों, किस बुनियाद पर आप कहते हैं कि वो इस वक्त मुल्क में होते? वो इस बुनियाद पे मुल्क में होते कि उनके खिलाफ ये जो पनामा केस बनाया गया था, इसके बारे में ओवरवेलमिंग एविडेंस आ चुका है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, इसमें जो इलीगैलिटीज कमिट हुई हैं पनामा केस में, जिसमें कि इन्होंने डायरेक्शन दी थी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को कि वो रेफरेंसेस फाइल करे, जिसमें एक मॉनिटरिंग जज बनाया गया था, जिसके तहत इन्होंने इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन, एडजुडिकेशन को कंट्रोल किया था। वो कंकरेंटली इलीगल स्टेप्स लिए गए थे, और ये सारे इलीगल स्टेप्स, जब मैं मरियम बीबी का केस आर्ग्यू कर रहा था तो मैंने सारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताए थे, लेकिन उस वक्त जो फैसला आया, उन्होंने डायरेक्ट जब हम मेरिट्स पे गए तो इट वाज अ केस ऑफ नो एविडेंस। तो आसान रास्ता यही था कि बजाय इसके कि इन जजेस पे भी बात आती जिन्होंने ये पनामा केस में गलत फैसला दिया है, उन्होंने उनको एक्विट कर दिया इस बात पे कि देयर वाज नो एविडेंस। वो फैसला बिल्कुल सही है, वाकई देयर वाज नो एविडेंस, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स भी सामने आते हैं, एविडेंस भी है। उसके बाद कंकरेंटली इतनी सारी इलीगैलिटीज कैसे हुई? क्या ये जजेस जो थे, इनसे बेचारों से वाकई कोई गलती हुई थी, या देयर वाज बोर्ड टू इट?
تو یہ اس ساری چیز کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کا کیس مریم بی بی کے کیس سے بالکل ڈفرینٹ نہیں ہے, کیونکہ میاں صاحب کا کیس یہ ہے کہ میاں صاحب ایکوائرڈ دیز پراپرٹیز while he was holder of public office. Now that is wrong. These properties were never acquired by میاں نواز شریف. میاں نواز شریف جو ہے وہ تو بہت پہلے علیحدہ ہو چکے تھے یہ سارے اتفاق گروپ سے. جب وہ پہلی دفعہ پنجاب کے فائنانس منسٹر بنے تھے تو ان کو علیحدہ اس لیے کیا گیا تھا کہ انہوں نے سیاست کرنی تھی. میاں شریف جو تھے وہ جیسے بھی تھے وہ ایماندار یعنی ایک امیر آدمی تھے اپنے وقت کے, اور ان کی بڑی بزنسز انہوں نے اسٹیبلش کی. سر اگر کیس اتنا ایویڈنس لیس ہے, اتنا میننگ لیس ہے, اتنا نان سینسیکل ہے, اور اپنے بھائی کی حکومت ہے, 17 ماہ میں وہ نہیں آئے, اب انٹرم سیٹ اپ میں وہ نہیں آئے, اب وہ گرین سگنل یعنی کہ لیگیلٹی کی وجہ سے نہیں ہے, کسی اور وجہ سے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں میں نے کچھ نہیں کہا, میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ان کے خلاف میاں نواز شریف کے خلاف اٹس اے کیس آف نو ایویڈنس, اور اب تک ان کو آ جانا چاہیے تھا, اور اس میں کوئی راکٹ سائنس انوالوڈ نہیں تھی. اچھا ریگارڈلس آف سوری سر ریگارڈلس آف 184(3) کا معاملہ, ریگارڈلس آف ریویو اینڈ اور یہ جو آرڈر تھا وہ اس کی ججمنٹ کو بھی اگر سیٹسفائی کر دیں تو اس کے باوجود بھی ان کو آ جانا چاہیے, اور 5 سال کی مدت جو یہ بل جو پاس ہوا ہے اس کے ریگارڈلس وہ آ سکتے ہیں واپس. دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ تھی کہ اس وقت ایک پالیسی یہ ہونی چاہیے تھی کہ یہ جو موجودہ آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس ہیں یہ جو اپنی مرضی کے بینچز بنائے چلے جا رہے تھے, ان کو اتنا لیٹیٹیوڈ کس نے دیا کہ وہ اس طرح کے بینچز بنائیں اور سپریم کورٹ کے اپنی آرڈرز بھی وائلیٹ کریں؟ اس میں جو ایک پرویکٹیو رول ہونا چاہیے تھا گورنمنٹ کا, سم ہاؤ میں سمجھتا ہوں اس میں وہ پرویکٹیو رول نہیں تھا, اس کو زیادہ افیکٹولی یہ رول اپنایا جا سکتا تھا. تو میں ایز اے لیگل ایکسپرٹ بات کر رہا ہوں, میں کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا. تو میرے نزدیک جو آپ نے پوچھا تو میں نے کہا کہ مجھ سے مشورہ کیا ہوتا تو اب تک واپس آگے ہوتے, میں اب بھی اس بات پہ قائم ہوں. ٹھیک ہے, تو میرا خیال ہے آپ سے مشورہ کر ہی رہے ہیں. قادر صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے جوائن کیا. وقفہ لینے جا رہے ہیں, وقفے کے بعد آئیں گے تو سیاسی معاملات پہ بھی دیکھ ہو رہا ہے, اور کور کمانڈر کانفرنس آج ہوئی ہے, اس میں بہت اہم انکشافات بھی ہوئے ہیں, کوئی بہت اہم ڈیسیژنز بھی لیے گئے ہیں. یہ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میٹنگ بھی ہوئی تھی, پھر کور کمانڈر میٹنگ ایک شیڈیول ہوتی ہے, ریگولر ہے, ہوتا ہے, لیکن آج جو جس طرح کی گفتگو کی گئی ہے اس میں کیا معنی ڈھونڈیں گے. اس وقت ہمیں جوائن کریں فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کا, پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کریں گے. سر یہ فرما دیجیے گا کہ مزید معاملات جس طرح سے جس طرف چلے گئے ہیں, اب سینٹ میں اگر کوئی اجلاس طلب کرنا ہو اس میں بھی سگنیچرز اگر فورجڈ ہوں تو یہ تو بڑی آئین کی بھی میرا خیال ہے کہ کوئی توقیر بے توقیری ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ سینٹ پہ کیا ہوا ہے, کس کے سگنیچر پہ اعتراض کیوں آ گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بڑا افسوسناک امر ہے جو کہ کل میں نے دیکھا ایک پریس ریلیز آئی کہ سینٹرس کی پاکستان پیپلز پارٹی نے ریگولیشن کی تھی کہ جو فیصل آباد میں جو واقعہ پیش ہے, گرجا گھروں میں جو جلائے گئے ہیں, افسوسناک واقعہ پیش ہے, اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. بجلی کے جو اس وقت جو ہے الیکٹریسٹی جو ہے جو گیس کی جو اس میں اضافہ ہوا ان پہ, اور جو سچویشن چل رہی اس وقت اس پہ جو ہے وہ بحث ہونی چاہیے. تو چیئرمین سینٹ کے آفس سے آیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کچھ سینٹروں کے انہوں نے دستخطوں کو کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے یا غلط ہیں یا فوج ہے جو بھی ہیں, حالانکہ ان سے انہوں نے پوچھا نہیں, فون ہی نہیں کیا, اور یہ چیزیں ٹھیک یہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی نے اس پہ دستخط نہیں کیے. لیکن پیپلز پارٹی دوبارہ ریگولیشن کرنے کے لیے جا رہی ہے, اور یہ میں سب کو بڑا افسوسناک امر ہے کہ انہوں نے اب سینٹ سے بھی ایک تماشا بنا دیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ کتنا افسوسناک امر ہے, کتنے ڈیبیٹ کر رہی ہے کہ سینٹ کے دستخط جو ہے وہ جیلی ہیں. اب یہ کوئی بات ہے, آج تک ایسا کچھ ہوا نہیں ہے. ہاں جو ریگولیشن پہ سائن نہیں کرنا چاہتے, جو پارٹی نہیں بلانا چاہتی, ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے, لیکن پیپلز پارٹی اجلاس بلا رہی تھی, اور ان کے سینٹرز کا اگر آپ ایسے کریں کہ جی ہم اس پہ مطمئن کیسے, اگر آپ مطمئن نہیں ہیں, آپ کا سیکریٹریٹ بیٹھے, آپ ان کو کال کریں کہ جی آپ نے ریگولیشن پہ سائن کیا نہیں کیا, یا وہ اسلام آباد میں نارملی سینٹرز اویلیبل ہوتے ہیں. تو اس چیز کا اتنا تماشا بنانا اور اتنا چیز کرنا, اور آپ کہیں کہ جی یہ ہمیں جو ہے دستخطوں پہ اعتراض ہے, تو میں سمجھتا ہوں ایک بھونڈا مذاق تھا اور بڑی افسوسناک ہمارے. اچھا کوڈی صاحب, میں شعیب شاہین صاحب نے جوائن کیا, میں پہلے ان کو بھی انکلوڈ کرنا چاہوں گی, لیکن بیفور آئی گو ٹو اگر آپ یہ تھوڑا سا بتا دیں کہ کیا یہ درست ہے کہ یہ جو اجلاس طلب کیا گیا تھا اس میں مہنگائی کو بھی ایشو بنانا تھا, اس میں بجلی کے نرخ جو بڑے ہیں اس کو بھی ایشو بنانا تھا, لیکن اس وقت آپ کو یہ نون لیگ نے کہا کہ آپ یہ نہ کوئی ایشو بنائیں, جڑا والا تک ہی رہیں, کیونکہ ہمیں پی ٹی آئی کے سینیٹرز کچا چبا جائیں گے. یہ ہوا تھا؟
نہیں دیکھیں ایسی بات نہیں ہے، اس پہ جو ہے دوسری جڑا والا پہ تھی، لیکن کیا پارلیمنٹرین جب ڈیبیٹ کریں گے تو مہنگائی کی بات نہیں کریں گے؟ یا کیا وہ اس چیز پہ بات نہیں کریں گے کہ یہ بجلی کے بل جو ہے وہ ٹیکسز لگائے یا پیٹرول کے پرائسز چڑھ گئے چیزیں، اس پہ نہیں کریں گے بحث؟ تو کس لیے کریں گے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم جو ہے عوام کے نمائندے ہیں، اس پہ ڈیبیٹ کرنا چاہیے. اور میں نہیں اچھا سر، سمجھتا مجھے کہ جن کے آپ نمائندے وہ نون لیگ عوام کو ہیں، ذرا. اوکے ٹھیک ہے، جن کے آپ نمائندے وہ عوام ہیں. اوکے، میں ذرا ایک منٹ. شعیب شاہین صاحب، آج ملاقات بھی ہوئی ہے لیگل ٹیم کی چیئرمین پی ٹی آئی سے. بشرا بی بی کی گرفتاری بھی عمل میں لانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اس میں تھوڑا سا ریلیف ملا ہے. لیکن اب کل جو فیصلہ آنے جا رہا ہے، جو عابد زبیری صاحب کی پٹیشن ہے، آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو تحقیقاتی کمیشن بنا تھا، کیا یہ توڑ دیا جائے گا، اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا جائے گا؟ کیا جو موجودہ چیف جسٹس ہے وہ اپنے آپ کو ریکیوز کر لیں گے اس بینچ سے؟ کیا آپ سمجھتے ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے میرا خیال ہے اس میں میں ہی وکیل ہوں زبیری صاحب کا. اس میں ہم نے تو ڈفرینٹ کوشچنز آف لا فارمولیٹ کر کے دیے ہیں کہ جب تک کوئی، اس میں سپریم کورٹ آلریڈی فیصلہ دے چکی ہے اشتیاق مرزا والے کیس میں، بلکہ مرحوم ورشد ملک والے کیس میں پرنسپل طے کیے ہیں. اس کے مطابق جب تک وہ ایجنسی، اور اس سے لا بھی ہے 2016 کا، جب تک جو ایجنسی جو اتھورائز ہو وہ سامنے آ کر کے اور وہ وارنٹ لے کے ہائی کورٹ کے جج سے، وہ جب تک وہ نہ کرے، اور وہ بھی شیڈول افینس میں جو میٹر آتا ہو دہشت گردوں کے خلاف، تب تک وہ ٹیپ نہیں کر سکتی. اور جب تک وہ ٹیپ کرنے والی ایجنسی اتھورائز نہ ہو، سامنے آ کر نہ کہے کہ جی میں نے یہ ٹیپنگ کی ہے، تو اگر اس کے علاوہ اگر کوئی چیز ہے تو اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے اور پرائیویٹ لائف کی ڈسٹربنس ہے. اور اس کے اوپر بہرحال کل وہ فائنل حتمی فیصلہ نہیں لگا ہوا. کل یہ لگا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جج صاحب جو ہے اس کیس کو نہ سنیں. اس کے اوپر ہم نے سیٹرڈ لا دیا تھا کہ یہ جو سپیریئر کورٹ ہوتی ہے اور سپریم کورٹ جو ہوتی ہے، وہ اس میں اگر مانیٹری کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہو اور وہ اگر کوئی الزام ہو تو اس کی حد تک وہ فوری طور پر بینچ سے الگ ہو جانا چاہیے. اور اگر مانیٹری کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا کوشچنز نہ ہو اور ڈائریکٹ صرف یہ کہہ دیا جائے کہ جناب اس میں کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اور میئرلی وداؤٹ اینی ایویڈنس، تو اس میں ریفیوزل جنرلی نہیں ہوا کرتی. اب اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ کل اس پی ایم کے اوپر فیصلہ آنا ہے کہ کون کون سے جج جنہوں نے وہ کہا تھا کہ یہ چیف جسٹس صاحب ریفیوز کر لیں، کیا وہ کرتے ہیں یا وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے اس پہ فیصلہ دینا ہے. یہ اس جج کی ڈسکریشن ہے. تو میرا خیال ہے کل صرف اس پی ایم کے اوپر فیصلہ آنا ہے. اچھا شعیب شاہین صاحب، یہ جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا نا کہ یہ آڈیو جس طرح جو ریکارڈ کرتا ہے وہ بھی منظر عام پر آیا جائے، کیوں ریکارڈ کی گئی وہ بھی بتایا جائے، تو یہ ہاؤ ڈز دس ناٹ اپلائی ان بشرا بی بیز کیس جو آڈیو فورینسک کے لیے بھیجی جا رہی ہے؟ کیونکہ وہ کہتی ہیں آڈیو ان کی نہیں ہے لیکن اس کا ہم فورینسک کرا رہے ہیں. لیکن اس بنیاد پر آپ یہ کیوں نہیں آرگیو کر رہے بشرا جی کا کیس کہ پھر اس کی بھی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے جو آڈیو ہے؟ اس میں تو آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ آلریڈی اس پہ فیصلہ دے چکی ہے ارشد ملک کیس میں، فائنل فیصلہ ہے. اور دوسرا اب اس میں اوپر اسی ایشو کے اوپر آلریڈی اسٹے ہے. پھر تیسرا آپ کو یاد ہوگا کہ پارلیمانی کمیٹی بنی تھی جسٹس ثاقب نثار صاحب کے بیٹے کو طلب کیا تھا، اس کے اوپر جسٹس بابر سطار نے نوٹس کیا اور اس کے اوپر بڑے سیریس کوشچن ریز کیے ہیں کہ پہلے وہ ایجنسی سامنے آئے کہ کس نے یہ فون ٹیپ کیے ہیں. اور اگر ایسی سچویشن نہیں ہے اور اس زمانے کی کوئی فون ٹیپ ہے تو اگر کسی ایجنسی یا کسی اہلکار نے آ کر یہ کہہ دیا ہاں جی میں نے کیا ہے، وہ تو خود نہ صرف وہ پھنسے گا بلکہ وہ اہلکار پھنسے گا. اور جس نے اس کو آؤٹ کیا ہے، فرض کرو اس کی اگر وہ ثابت نہیں ہوتی، اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ سچی ہے، پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر آفیشیل سیکرٹ ٹیکس لگے گا. پھر پرائم منسٹر کی اور اس کی فیملی کی کوئی بھی گفتگو آپ نے ٹیپ کی، پہلے انکانسٹیٹیوشنل اینڈ انلیگل، اور دوسرا اس کو آپ نے افشا کر دیا، تو اس کا مطلب ہے تو پھر تو آپ کے ہاں وہ افشا کرنے والا بندہ جو ہے وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں آئے گا. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایجنسی یہ آ کر کہے گی کہ ہاں ہم نے ٹیپ کیا ہے. لیکن وہ تو آڈیو فورینسک کے لیے بھیجا جا رہا ہے نا. چلے میں آئی ڈونٹ نو یہ کیوں ٹائم بائی کرنے کے لیے ٹیکٹکس کرتے ہیں. میں تو ایک منٹ پٹی صاحب کوئی نہیں، اچھا ٹھیک ہے، کوئی حیثیت نہیں، اس کی کوئی لیگل حیثیت نہیں ہے کہ میں. اور پھر آج کل جس طرح کی وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، آپ کو پتا ہے کہ آپ کی کوئی آڈیو بنائے اور اس کو جا کر کے فورینسک سے جا کر کے ویریفائی کرا لے اور کہے ہاں جی یہ فورینسک ہو گئی، یہ بالکل درست تصور ہو گئی. پاکستان میں کچھ قانون موجود ہے اور اس قانون کے ہوتے ہوئے 2016 کا قانون ہے، اس کے ہوتے ہوئے اس طرح کا کوئی کہنا اس آڈیو کو، ایون اس پہ جسٹس محسن کیانی کا فیصلہ ہے، سپریم کورٹ نے اس کو اپہولڈ کیا ہے کہ کوئی جو میڈیا ہے وہ بھی نہیں چلا سکتا
اس طرح کی جو سچویشن ہے اس میں تو ہمارے یہاں قانون کو مذاق بنا دیا گیا ہے، اور یہ ایجنسیاں جو مذاق بنا رہی ہیں جس میں اسپیشلی ایف آئی اے ہے، وہ فورنزک کے لیے بھیجا جانا انکانسٹیٹیوشنل اینڈ انلیگل ہے، اور اگر کوئی یہ کرے گا تو اس کے خلاف نہ صرف توہین عدالت ہو سکتی ہے بلکہ اس کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے قانون کے مطابق۔ سر آج کل تو روز ہی توہین عدالت چل رہی ہے، اور قانون جو قائم ہے اور آئین جو توہین موجود ہے عدالت کو تو خیر کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ 90 اس کے ڈیز کا تحت الیکشن تھا کے پی کا اور پنجاب کا، جو عدلیہ کی سر جو توہین 14 ہوئی مئی کا اور فیصلہ آپ جو نے دیکھ لیا نا، عدلیہ اس کے کو ساتھ کیا کیا ہے ہم نے، نشان تو ابھی میں عبرت بنایا گیا چلے وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ چلے سر یہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف آج ایک ہی پیج پر نظر آ رہی ہے کہ 90 دن میں انتخابات بھی ہو جائیں، وکلا برادری کے ساتھ بھی بڑا اسٹرانگ سپورٹ ان کو حاصل ہو گیا ہے۔ کنڈی صاحب یہ آپ نے کوئی نئی حلقہ بندیاں شروع کر دی ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ؟ ہم نے کوئی حلقہ بندیاں پی ٹی آئی کے ساتھ شروع نہیں کی ہیں، اور ہم نے ایک ڈیمانڈ کی ہے جو کہ کانسٹیٹیوشنلی ہے کہ 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہونا چاہیے۔ ہم نے ای سی پی میں بھی میٹنگ کی تھی، ہم نے اسی پہ کیا تھا کہ جو ہے وہ جو ڈیلیمیٹیشن ہے اٹس لیجسلیشن، اور جو الیکشن ایکٹ میں اٹس کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے، لہٰذا کانسٹیٹیوشن کو فالو کرتے ہوئے جو بھی کانسٹیٹیوشن کہتا ہے آپ اس کو فالو کریں اور 90 ڈیز میں الیکشن کریں۔ ابھی انہوں نے 30 نومبر کی ایک ڈیٹ دی ہے ڈیلیمیٹیشن کے لیے۔ اب پی پی کا سی سی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے بہت جلد لاہور میں، اور اس میں بھی فیصلہ کرے گی کہ ہمارا آئندہ کا عمل کیا کنڈی ہوگا۔ صاحب حلقہ بندیوں کے لیے آپ لوگ رضامندی کا اظہار کرتے ہیں، کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں آپ لوگ کہتے ہیں کریں جی کوئی بات نہیں، یہاں پہ لوگ بات کر رہے ہیں 6 ماہ کے بعد انتخابات ہوں گے، 90 دن میں نہیں ہوں گے۔ آپ کے اپنے سینیٹرز ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ فروری میں امید رکھیں کہ ہو جائیں گے۔ ایک الیکشن کمیشن کے حضرت ہیں وہ کہتے ہیں جی مئی میں الیکشن ہوں گے، یعنی کہ 2024 میں۔ مطلب میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں کچھ ہے کہ نہیں ہے، اور یہ آپ لوگ دیکھیں جب آپ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں تو پھر آپ نے آئین کو اس وقت کیوں نہیں فالو کیا جب پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کرنے تھے؟ اس وقت آپ نے آئین کی کوئی اور شکل اپنے ساتھ رکھ لی۔ تو یہ آئین کے ساتھ مذاق نہیں ہے کہ کبھی کوئی آئین کی تجویز اپنے لیے رکھ لیں، کبھی کسی دوسرے کے اوپر ڈال دیں، تو یہ آئینی معاملہ تو نہیں ہے نا؟ دیکھیں خواہشات پہ تو ملک اور آئین نہیں چل سکتا نا، اور جہاں تک آپ نے پچھلے الیکشن کی پنجاب میں جب الیکشن اناؤنس ہوا تھا اس وقت بھی ہم تیار تھے، ہم نے اپنی ٹکٹیں تقسیم کی ہوئی تھی پارٹی کے کینڈیڈیٹس کی، اور ہم نے الیکشن کمیشن میں بھی جمع کرائی ہوئی تھی۔ الیکشن ہوتا تو ہم الیکشن کے لیے تیار تھے، اگر نہیں ہوا تو سپریم کورٹ نے کیا اس پہ ایکشن لیا؟ نہیں لیا۔ سپریم کورٹ نے کہا تھا نا 1.5 چیزیں کہیں، ہمیں تو جب کہا گیا کہ الیکشنز ہیں پنجاب میں، ہم نے کینڈیڈیٹ فائنل کر کے ان کو ٹکٹیں دے دی، انہوں نے اپنے الیکشن کمیشن میں اپنے سمبل کے لیے اپنے ٹکٹ جمع بھی کرا لی، نہیں ہوا تو نہیں ہوا۔ لیکن یہ چیزیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی فروری مارچ میں ہوں گے یہ ہوں گے، ہم نے کہا جو کانسٹیٹیوشن کہتے اس پہ کریں۔ ایسا نہ ہو جو فروری والے کہہ رہے ہیں، فروری والے جو باتیں کر رہے ہیں دسمبر میں، پھر ایسا نہ ہو کہ ہمیں کہہ رہے ہوں کہ جی ہاں اکٹھے ٹرک پہ سوار ہوں اور الیکشن کے لیے جو ہے مہم چلائیں کہ پاکستان میں الیکشن میں چلائیں۔ یعنی کہ جو 17 مہینے پہلے ہوا تھا وہ دوبارہ نہ ہو جائے کہ ٹرک کے اوپر آپ لوگ سب اکٹھے پھر چڑھ جائیں۔ نہیں، ہم تو آپ کہہ رہے ہیں جو مجھے نہیں پتا کہ سیاسی جماعتیں کیوں الیکشن سے بھاگنا چاہتی ہیں، عوام کا سامنا کرے کون اپنا سی مینیفیسٹو۔ جماعت بھاگ رہی ہے آپ کے مطابق؟ کون سی میں جماعت کہتا ہوں بھاگ کہ رہی ہے؟ جو لوگ الیکشن 90 دن میں نہیں چاہتے وہ بھاگ رہے الیکشن سے، نا یہی کہہ رہا ہوں۔ یعنی اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یعنی سی کہ سی نون لیگ، دیکھیں، نہیں میں نون کسی کو لیگ بھی نہیں کہہ رہا جو 90 دن میں الیکشن نہیں چاہتے کہ سی سی آئی کی ہم نے بات کی، بالکل ہم نے سی سی آئی میں ووٹ کیا۔ کیا مجھے بتائیں کانسٹیٹیوشن میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ڈیلیمیٹیشن جو جس میں سیٹیں نہ بڑھ رہی ہیں اس کی وجہ سے آپ الیکشن ملتوی کر سکتے ہیں، اور پہلے وہ ڈیلیمیٹیشن کریں گے اور پھر جو ہے آپ جو ہے وہ الیکشن کریں؟ کہیں پہ نہیں لکھا، مجھے بتا دیں، میں اچھا بہت ان پڑھ سا بندہ ہوں، مجھے بتا دیں نہیں ٹھیک ہے، کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے۔ نہیں مجھے میں آپ سے مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، میں ذرا ایک شعیب شاہین صاحب ذرا یہ فرما دیجیے گا، آئین کے تحت تو الیکشنز کب ہونے ہیں اس کا فیصلہ ہو جانا ہے، لیکن یہاں پہ خواہشات کے مطابق اگر آئین کو ٹویسٹ کرنا ہے تو شریف برادران باہر ہیں، پی ٹی آئی کے چیئرمین اندر ہیں، مطلب جیل کے، بشرا بی بی کے اوپر بھی اس طرح کے مطالبات ہو رہے ہیں کہ ان کو ریسٹ کیا جائے۔ معاملہ ذرا بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، بلے کا نشان ہوگا نہیں ہوگا؟ کور کمانڈر کانفرنس میں بھی کہا گیا ہے جی جنہوں نے مضمون کوشش کی اداروں اور عوام میں خلیج ڈالنے کی، ان کے ساتھ بھی سختی سے نپٹا جائے گا۔ ٹیررزم کا تھریٹ آپ کے سامنے ہے، چترال کا معاملہ کل جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، یہ اینڈلیس نظر آ رہے ہیں پرابلمس۔ آپ کی نظر میں کیا اس کا حل ہے؟ کیونکہ اب سوری میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کر لوں کہ وہ جو پنجاب کے انتخابات کے اوپر جو فیصلہ دیا تھا سپریم کورٹ نے کہ اب 90 دن سے ایکسیڈ ہوا تو پھر فیصلہ ڈیٹ کا ہم کریں گے، یعنی کہ اگر پاکستان تحریک انصاف سنجیدہ ہے تو صدر صاحب کا آخری دن ہے کل، وہ کر لیں۔ کیا صدر صاحب رکنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ صدر صاحب تو رہیں گے جب تک کہ نیا الیکشن نہیں ہوتا، صدر صاحب کا تو آخری دن نہیں ہوگا، صدر صاحب اپنی اسی طرح ورکنگ جاری رکھیں گے آئین سربراہ کی حیثیت سے، جس طرح یہ آئین اس کو اختیار دیتا ہے جب تک اگلا الیکشن نہ ہو جائے۔
اس لیے وہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اس میں تو نیشنل اسمبلی کی ڈیٹ دینی ہے صدر پاکستان نے, اور صدر پاکستان کو ڈیٹ دے دینی چاہیے, اس کو بھی ڈیلے نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ 16 سپٹمبر تک اگر انہوں نے ڈیٹ دے دی تو یہ 90 ڈیز میں الیکشن ہو جائیں گے. لیکن میں ایک بات کہوں نا جو ہمارے متعلق ہے, دیکھیں ٹھیک ہے ہم 9 مئی والے واقعے کی ہم نے 100 دفعہ مذمت کی ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیویجول ایکٹ تھا, غلط تھا, ہم اس کو پہلے سے اس کی غلطی کو ہم کہتے ہیں یہ غلط ہے, لیکن وہ قانون کے مطابق چل رہا ہے, چلے گا. اب اگلا سوال یہ ہے کہ کیا آپ, یہ تو ڈرنا ہمیں چاہیے تھا کہ ہماری ساری لیڈرشپ کو بند کیا ہوا ہے, چار دیواری کی پامالی ہے, لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مار رہے ہیں, اٹھایا جا رہا ہے, ان سب کے خلاف 10 دفعہ ضمانتیں ہوتی ہیں پھر اٹھا لیا جاتا ہے. لیکن اس ساری چیزوں کے برعکس مجھے یہ بتائیں, میں تو آج چلو مجھے خوشی ہوئی ہے ایک لحاظ سے کہ پیپلز پارٹی نے دیر آیا درست آیا, آئین اور قانون کے مطابق الیکشن کا مطالبہ تو کر دیا, لیکن بارودی سرنگیں بھی تو یہ ماشاءاللہ بچھا کے گئے ہیں. نہ تو یہ CCI میں نہ بیٹھتے, یہ کہتے پہلی بات یہ ہے کہ ہم کانسٹیٹیوشن میں 2 وزرائے اعلیٰ تو پنجاب اور KP کے تو فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے, اور مراد علی شاہ صاحب نے اوپنلی کہا تھا کہ جی میں ووٹ نہیں دوں گا اور پرانی مردم شماری پہ الیکشن ہوں گے, اور یہی PMLN نے کہا تھا. لیکن PMLN کی پتہ نہیں کون سی محبت ان کو جاگی, یا اسٹیبلشمنٹ کی کوئی محبت ان کو جاگ گئی, اور انہوں نے کہہ دیا کہ جناب ٹھیک ہے جی ہم CCI میں بارودی سرنگ بچھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. پھر دوسرا آگے چلتے ہیں. اگلی بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پارلیمان میں کھڑے ہو کے انکلوڈنگ پیپلز پارٹی PDM کی تمام جماعتوں میں, جس میں بہرحال PMLN لیڈنگ رول اور JUI نے وہاں کنٹینر لگا کے جس طرح کی گفتگو کی اور جس طرح سپریم کورٹ کے اندر یہ آدم کے تھے, لیکن وہ اگر آپ طرز عمل اٹھائیں تو یہ مذاق اڑاتے تھے سپریم کورٹ کا, ہمارا مذاق اڑاتے تھے. میں پریزیڈنٹ پٹیشن لے کر گیا تھا اور ہمارا جو پہلا فیصلہ آیا تھا یکم مارچ کا, یہ مذاق اڑاتے تھے, نہ صرف سپریم کورٹ کا مذاق اڑاتے تھے, یہ آئین کا مذاق اڑاتے تھے, یہ تمام ان فیصلوں کا جناب فل کورٹ نہیں بنایا, فلاں نے کیا فلاں نے کیا. سپریم کورٹ کو چھوڑ دیں, فرض کریں سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں ہے فیلڈ میں, لیکن آئین یہ کہتا ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہونی چاہیے. تو ایک پریزیڈنٹ سیٹ ہوتا تو آج ہم یہ دن نہ دیکھنے پڑتا کسی کو بھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں دونوں طرف کھیلنے کی عادت بھی ہے نا ہمارے بہت ساری سیاسی جماعتوں کو, کہ ایک تو جو ایک پاپولر ایک مطالبہ ہے اس میں بھی شامل ہو جاؤ, اور ساتھ پیچھے یہ بھی کہہ دو کہ اچھا یار جو بھی ہوگا دیکھی جائے گی. میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کو اپنی گڈ ول شو کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں اسی طرح پٹیشن فائل کر دینی چاہیے جس طرح PTI نے فائل کی ہے, جس طرح ٹھیک ہے, میں کوٹی صاحب پٹیشن فائل کریں گے PTI کو فالو کریں گے. دیکھیں شعیب شاہین صاحب کے اطلاع کے لیے عرض ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف پہلے دن سے تھا, آج سے موقف نہیں, ہم نے پہلے دن سے یہ موقف اختیار کیا ہوا تھا کہ 90 ڈیز کے اندر الیکشنز ہوں. اب ہماری CC کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے, اس میں ہم فیصلہ کریں گے ہم نے کیا لائحہ اختیار کرنا ہے, ہم نے عدالت سے رابطہ کرنا ہے نہیں کرنا ہے, جو بھی ہم نے فیصلہ کرنا ہے وہ CC نے کرنا ہے. اور CC کی میٹنگ بہت جلدی میں سمجھتا ہوں کہ اس کمنگ ویک میں شاید ہو, اور اس میں ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. CC کی میٹنگ اچھا عدالت سے رابطہ کرنا ہے نہیں کرنا ایسا فیصلہ ہوگا. اچھا شعیب شاہین صاحب یہ فرما دیجیے گا کہ یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے, یہ جاتے جاتے کوئی یہ جو موجودہ چیف جسٹس ہے وہ کوئی ریلیف دے کے جائیں گے PTI کے چیئرمین کو, یا پھر ہم امید رکھیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آئیں گے تو پھر شاید ہلکا بدیوں کو بھی اڑا دیں, اسٹرائک ڈاؤن کر دیں, بولے 90 دن میں انتخابات کراؤ. وہ واقعی جو ان کی ریپوٹیشن ہے اس سے تو یہی لگ رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے جو کہہ رہے ہیں کہ اس موجودہ چیف جسٹس میں ہم واپس نہیں آتے, اگلے والے میں شاید واپس آتے ہیں. میں شریف برادران کی بات کری. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا حق ہے PTI چیئرمین کی پٹیشن لگنی چاہیے. پچھلے 1 مہینے سے مستقل ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہماری پٹیشن لگا دیں, وہ نہیں لگا رہے. ہمیں افسوس ہے کہ اگر رائٹ ہمارا بنتا ہے تو ہمارا حق ہے کہ ہماری پٹیشن لگائیں, کسی بھی بینچ میں لگا دیں, اور وہ نہیں لگ رہی. کوئی انہیں چیف جسٹس صاحب کے ہوتے ہوئے نہیں لگ رہی. بہرحال ہم عدلیہ سے ہمارا گلہ ضرور ہے, ہمارے ریزرویشن ضرور ہیں, لیکن ہم اسی عدلیہ کی طرف دیکھتے ہیں, اس لیے کہ ہمارے پاس اور کوئی آپشن اویلیبل نہیں ہے. دوسری بات یہ جو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں, کیا یہ سمجھتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب آ کر PDM کی جماعتوں کے تابع ہو جائیں گے اور ان کے سارے معاملات وہ سیدھے کریں گے اور PTI کو یا چیئرمین PTI کو پولیٹیکلی وکٹمائز کریں گے, اور اسٹیبلشمنٹ کی تمام کی جانے والی جو چیزیں ہیں ان کو وہ بالکل اس کو اسٹیمپ کر دیں گے. یہ غلط فہمی کا شکار ہیں. آپ کو یاد ہوگا تمام پولیٹیکل پارٹی قاضی صاحب سے پریکٹیکلی ناراض رہیں,
جب انہوں نے میمو گیٹ کا فیصلہ دیا پیپلز پارٹی ناراض ہوئی. جب فیض آباد دھرنا کا فیصلہ دیا اسٹیبلشمنٹ ناراض ہوئی. جب انہوں نے فیصلہ دیا تھا کوئٹہ ملٹری کورٹس کا 2015 میں شعیب شاہین صاحب جی وہ والا فیصلہ ملٹری کورٹس والا فیصلہ دیا بالکل. اور کوئٹہ شہداء والے ایشو پہ کمیشن تھا, اس کا جب فیصلہ دیا انہوں نے بہت ساری باتیں ایسی کی جس میں پی ایم ایل این ناراض ہو گئی. تو میرا نہیں خیال کہ قاضی فا عیسیٰ جو کہ آئین اور قانون کے مطابق اسٹرکٹلی چلنے والے ہیں, اور بلکہ ایک فائدہ ہوگا جو وہ فیصلہ دیں گے اس کو ایگزیکیوٹ بھی کرائیں گے. پھر ایک بات اور ہے, ان کے پاس ہے 13 مہینے, اور تاریخ ان کو اس وقت تک ایک فالوور آف دی کانسٹیٹیوشن مانتی ہے. کیا وہ تاریخ میں یہ لکھوا کے اپنا نام جائیں گے کہ ایسے حالات میں وہ کہ ان کے لیے بہت تکلیف دہ حالات ہیں, اس وقت پورا سسٹم ان کے خلاف کھڑا ہوا ہے. بہت سارے فیصلے ہو رہے ہیں اس ملک میں. ایک فیصلہ یہ بھی ہوا ہے کہ ہم نے دہشت گردی کے خلاف پوری جدوجہد کے ساتھ اپنے آگے بڑھنا ہے. ہم نے ان کو کسی بھی حال میں ڈیفیٹ کرنا ہے. جو عناصر اس پہ انوالوڈ ہیں ان کو بھی ڈیفیٹ کرنا ہے, اور جو سہولت کاری کر رہے ہیں ان کو بھی ڈیفیٹ کرنا ہے. یا کور کمانڈر کانفرنس میں فیصلہ ہوا ہے. ایک فیصلہ یہ بھی ہوا ہے کہ بجلی کے ریٹ جو ہیں وہ کم از کم IMF نے کچھ ریلیف دے دی ہے کچھ صارفین کو, باقی جو ہے وہ اللہ کے حوالے ہے. اس ملک میں الیکشنز ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس سے قطع نظر اس ملک پر اور اس کی آئین پر اگر عمل درآمد ہوگا اور اگر قانون کی حکمرانی ہوگی تو وہ کیسا پاکستان ہوگا. آپ اس بارے میں سوچیے. ہم آپ سے ملاقات کریں گے اگلے ہفتے. تھینک یو فار واچنگ.